السلام علیکم ناظرین، اعظم وائس میں خوش آمدید۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ نے 30 اکتوبر 1918 کو پہلی عالمی جنگ سے دستبرداری کے لیے برطانیہ کے ساتھ معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے پر دستخط کے بعد اس سلطنت کے زوال کا سفر اختتامی مراحل میں داخل ہو گیا اور بالآخر 29 اکتوبر 1923 کو ترکی کے اعلان آزادی کے ساتھ ہی سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ 600 سال تک زیادہ عرصے تک قائم رہنے والی اس سلطنت کی بنیاد 13ویں صدی میں ترکی بولنے والے ایک خانہ بدوش قبیلے کے سردار عثمان نے رکھی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب جنوب مشرقی ایشیا کے سرسبز میدانوں اور صحراؤں سے تعلق رکھنے والے گھڑ سوار خانہ بدوشوں کے ریلے مغرب کا رخ کر رہے تھے اور اپنے راستے میں آنے والی سرزمینوں کو فتح کرتے جا رہے تھے۔ عثمان نے اناطولیہ میں رومی سلطنت کے مشرقی حصے کے مضافات پر حملے شروع کیے۔ بعد میں عثمان کے جانشینوں نے بازنطینی سلطنت پر حملوں کا سلسلہ جاری رکھا، جس میں انہیں کامیابیاں بھی حاصل ہوتی رہیں۔ 15ویں صدی عیسوی میں بالآخر ان مسلسل حملوں کے نتیجے میں بازنطینی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد عثمانی ترکوں نے شمال میں کرائمیا، مشرق میں بغداد و بصرہ اور جنوب میں عرب اور خلیج کے علاقوں کو فتح کر لیا۔ مورخین کے مطابق ایک دور ایسا بھی گزرا جب سلطنت عثمانیہ میں شامل علاقوں کی کل تعداد 5 کروڑ تھی، جبکہ اس وقت انگلستان کی کل آبادی 40 لاکھ تھی۔ عثمانی سلطنت نے دنیا کی 20 مختلف اقوام پر حکمرانی کی۔ 16ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کا پھیلاؤ تو جاری رہا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ داخلی کمزوریاں بھی پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ ناظرین، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بارے میں جانیں گے۔ ناظرین، اس بارے میں معروف امریکی تاریخ دان لوئس نے 1952 میں ایک تفصیلی مضمون لکھا تھا، جسے سلطنت عثمانیہ کے زوال کے اسباب سمجھنے کے لیے اہم تصور کیا جاتا ہے۔ لوئس کے مطابق سلطنت عثمانیہ کا انتظامی ڈھانچہ اور معیشت 1600 عیسوی کے بعد بتدریج کمزور ہونا شروع ہو گئی تھی، اور یہی دو مسائل آنے والے حکمرانوں کے لیے بڑے چیلنج ثابت ہوئے۔ معیشت اور نظام حکومت کی کمزوری کی وجہ سے عثمانیہ کو یورپ میں حاصل عسکری بالادستی پر بھی زوال آیا۔ دوسری جانب یورپ میں نشاط ثانیہ اور صنعتی انقلاب کا دور شروع ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ عثمانی سلطنت میں اقتدار کی چپکلش اور مغربی ممالک سے تجارتی مسابقت میں ناکامی نے سلطنت کو مزید کمزور کر دیا۔ 18ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کے نظام حکومت میں کئی تبدیلیاں اور اصلاحات کی گئیں۔ 1789 میں سلطان بننے والے سلیم سوم انتظامی اور معاشی نظام میں بڑی بنیادی نوعیت کی تبدیلیاں لے کر آئے۔ محمود دوم کے دور میں اصلاحات کا ایک اور دور شروع ہوا۔ ان کے دور میں معاشی و عسکری پالیسیوں کی تشکیل نو کی گئی، جسے تنظیمات کا نام دیا جاتا ہے۔ بعد میں یہ اصلاحات ان کے بیٹوں عبد المجید اول اور عبد العزیز نے نافذ کی۔ سلطان محمود دوم کے دور میں سلطنت عثمانیہ میں تنظیمات یعنی نظام حکومت میں تبدیلیوں کے حامیوں کا ایک گروہ پیدا ہو گیا تھا۔ دوسری جانب مذہبی قوانین اور روایات پر اصرار کرنے والا طبقہ تھا۔ 1876 عیسوی سے 1909 عیسوی کے دوران 3 دہائیوں میں آنے والے سلطانوں نے ایسی قانونی تبدیلیاں کی جن پر جدت پسند طبقے میں رد عمل پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ پہلا آئینی دور، یہ یورپ میں بھی انقلابی تحریکوں کا دور تھا۔ اسی دور میں سلطان عبد الحمید دوم نے اقتدار سنبھالا تو نظام حکومت میں تبدیلی کے مطالبات بڑھنے لگے۔ خاص طور پر یہ مطالبات کرنے والے جوانان ترک کے طور پر منظم ہو رہے تھے اور انہیں مغربی تعلیم یافتہ افراد میں مقبولیت حاصل تھی۔ سلطان عبد الحمید نے سلطنت کے لیے پہلا باقاعدہ آئین تشکیل دیا۔ 1876 عیسوی سے 1878 عیسوی کے مختصر دورانیے کو سلطنت عثمانیہ کا پہلا آئینی دور کہا جاتا ہے۔ آئین سازی کے بعد سلطنت عثمانیہ کا سیاسی کلچر مکمل طور پر تبدیل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی مغربی یورپ کی جانب سے ترکی پر مغربی طرز کے اداروں کے قیام کے لیے دباؤ بڑھنے لگا۔ مغربی ممالک کا یہ دباؤ تو برقرار رہا، لیکن جب 1877 عیسوی سے 1878 میں جزیرہ نما بلقان میں عثمانی صوبوں میں بغاوت کا آغاز ہوا تو سربیا، رومانیہ، بلغاریہ اور مونٹی نیگرو نے روس کے ساتھ اتحاد میں شمولیت اختیار کر لی، جس کے نتیجے میں ترکی اور روس کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ مغربی قوتیں سلطنت عثمانیہ پر جدت اختیار کرنے کا دباؤ تو ڈال رہی تھیں، لیکن روس کے خلاف جنگ میں کوئی اس کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ روس کے ساتھ جنگ میں شکست کے بعد سلطان نے 1876 عیسوی کا آئین اور پارلیمنٹ کو معطل کر دیا اور آئندہ 3 دہائیوں تک ایک مطلق العنان حکمران رہے۔ جوانان ترک کی بغاوت، سلطان عبد الحمید کی حکومت کے خلاف 1908 میں موجودہ یونان کے علاقے تھیسالونیکی کے علاقے میں جوانان ترک نے دوبارہ منظم ہونا شروع کیا۔ سلطان عبد الحمید کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس بغاوت کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے انہوں نے ترک کے نوجوانوں کے خلاف مزاحمت نہیں کی۔ ترک کے جوان جب دارالحکومت داخل ہوئے تو انہوں نے اعلان کیا کہ وہ 1876 کا آئین دوبارہ بحال کر دیں گے۔ اس اعلان کے بعد سلطان عبد الحمید کو پارلیمنٹ دوبارہ بحال کرنا پڑی۔ پارلیمنٹ بحال ہونے کے بعد جوانان ترک
نے کابینہ تشکیل دی، لیکن سلطان کے حامی روایت پسندوں نے اسے ختم کر کے دوبارہ اقتدار سنبھالنے کی کوشش کی جو ناکام ہوئی۔ اقتدار کی اس کشمکش میں جوانان ترک نے سلطان عبدالحمید کو معزول کر دیا اور ان کے بھائی سلطان محمد پنجم کو تخت پر بٹھایا۔ سلطان عبدالحمید کی معزولی کے بعد سلطنت عثمانیہ میں دوسرے آئینی دور کا آغاز ہوا۔ جوانان ترک میں شامل مختلف گروہوں نے سیاسی پارٹیاں قائم کرنا شروع کر دیں اور ایک بار پھر اقتدار کی کھینچا تانی شروع ہو گئی۔ اس دوران عثمانی فوج مختلف محاذوں پر پسپا ہو رہی تھی اور دارالحکومت میں صورتحال مسلسل ابتری کا شکار تھی۔ اسی دوران پہلی عالمی جنگ کا آغاز ہوا۔ عثمانیوں نے اس جنگ میں روس پر حملہ کر دیا اور اس جنگ میں جرمنی، آسٹریلیا، بلغاریہ کے ساتھ مرکزی قوتوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ عثمانی اتحادی فوجوں کے خلاف ابتدا میں کامیابیاں حاصل کر رہے تھے، لیکن عرب جب ان کے مقابلے میں اتحادیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو عثمانیوں اور مرکزی قوتوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس شکست کے بعد برطانیہ، فرانس، اٹلی کی افواج قسطنطینیہ اور ازمیر میں داخل ہو گئی۔ عالمی جنگ میں سلطنت عثمانیہ کی اس شکست کے بعد ترکی میں مصطفیٰ کمال کی قیادت میں قومی تحریک منظم ہونا شروع ہو گئی۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد عثمانی حکومت جو مقاصد حاصل کرنے کے لیے پہلی عالمی جنگ میں فریق بنی تھی وہ اسے حاصل نہیں ہو سکے۔ 30 اکتوبر 1918 کو معاہدہ مدروس کے نام سے ہونے والے سمجھوتے میں اس وقت کے عثمانی سلطان محمد ششم نے یہ تسلیم کیا تھا کہ سلطنت عثمانیہ اناطولیہ میں خاص طور ازمیر پر یونان کے قبضے کے بعد شروع ہونے والی مقامی مزاحمتوں کو روکنے کی پابند ہوگی۔ اناطولیہ کے مشرقی حصے میں اس صورتحال کو قابو کرنے کے لیے سلطنت عثمانیہ نے اپنے ایک کامیاب ترین افسر مصطفیٰ کمال کو روانہ کیا، لیکن مصطفیٰ کمال نے سرکاری احکامات پر عمل کرنے کی بجائے یونان اور اتحادیوں کے قبضے کے خلاف ہونے والی مزاحمت کو منظم کرنا شروع کر دیا۔ مصطفیٰ کمال کا تعلق بھی نظام حکومت میں اصلاح کا مطالبہ کرنے والی کمیٹی آف یونین اینڈ پروگریس تھا، جسے جوانان ترک کہا جاتا ہے۔ پہلی عالمی جنگ میں سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد ترک قوم پرست اناطولیہ کے اس خطے پر، جسے وہ ترکی قرار دیتے تھے، غیر ملکی قبضے کے خلاف ایسوسی ایشن آف دی ڈیفینس آف رائٹس کے نام سے تھریس میں تنظیم بنا چکے تھے۔ مارچ 1919 میں پورے ملک سے نمائندے ارض روم میں جمع ہوئے اور ایسوسی ایشن فار ڈیفینس آف رائٹس کی تشکیل نو کی گئی اور مصطفیٰ کمال اس کی مجلس عاملہ کا چیئرمین منتخب ہوئے۔ مصطفیٰ کمال پاشا ترک قوم پرستوں میں اس قدر مقبول ہو چکے تھے کہ سلطنت عثمانیہ کو جنوری 1920 میں نئے انتخابات کرانے کا اعلان کرنا پڑا۔ اس کے بعد بننے والی نئی پارلیمنٹ نے سلطنت عثمانیہ کی پالیسی کی مخالفت کی اور اتحادیوں کے ساتھ ایک نئے قومی معاہدے کی منظوری دی۔ اتحادیوں نے اس نئے معاہدے کا جواب یہ دیا کہ استنبول میں پیش قدمی شروع کر دی۔ مصطفیٰ کمال کے حامیوں کی حکومت کو پسپا ہونا پڑا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مصطفیٰ کمال کے حامی، جنہیں کمالسٹ بھی کہا جاتا ہے، کو ایک جانب عثمانی حکومت کا مقابلہ کرنا تھا تو دوسری جانب یونانیوں کا سامنا تھا۔ جنوری 1921 کو ایک بار پھر نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوا جس نے بنیادی قانون کی منظوری دی، جس کے مطابق ریاست کا نام ترکی کر دیا گیا اور مصطفیٰ کمال کو اس کا سربراہ قرار دیا گیا۔ مصطفیٰ کمال 1923 سے 1938 تک ترکی کے حکمران رہے اور اس عرصے میں انہوں نے تیزی سے اصلاحات متعارف کرائی اور ترکی کو ایک سیکولر اور مغربی طرز زندگی سے قریب تر ملک بنایا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسے لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔